انشاءاللہ ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 کو قدر مختصر پڑھنے سننے کی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں کامل ایمان والوں کی مجلسی زندگی اور مخلوق کے ساتھ پاکیزہ معاملے کا بیان ہوا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی خلوت کی زندگانی اور حق کے ساتھ مربوط ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں کی خلوت و انتہائی کا حال یہ ہے کہ ان کی رات اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام کرنے کے بعد رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت ضرور کیا کرے، تاکہ اس میں کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہوں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ ذخیرہ جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اور اس طرح پرہیزگاروں کا کامل ایمان والوں کو ایک اور وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے اور رات میں کم سویا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دن میں بھی اور رات میں بھی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یاد رکھیں کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اس کا اسی وقت میں ادا کیا جائے گا، البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رات میں کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا، بلکہ انسان سکون و اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم اور نوافل وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح رات میں عبادت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں ریاکاری، نشو و نما، دکھلاوا وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت عام طور پر لوگ جو ہے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی اپنی راتوں کو عبادت کے اندر گزارا کرتے تھے، اور شب بیداری کے ایسے ان کے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ جن کو سن کر جو ہے وہ انسان کی عقل دھن رہ جاتی ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین بصرہ میں ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزارتی اور نماز میں آدھا قرآن پاک آپ تلاوت کیا کرتی تھی۔ بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر آپ کا گھر جو تھا وہ روشن رہتا تھا۔ اس طرح رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اپنی وفات تک آپ کی عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی تھیں، اور فجر کا وقت قریب ہوتا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ سو جایا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ پوری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتی تھیں۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا عالم تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کی پوری رات ایک سجدے کے اندر ہی گزر جایا کرتی تھی، یعنی سیدہ طیبہ اتنا طویل سجدہ کیا کرتی تھیں کہ پوری رات آپ کی سجدے ہی کے اندر جو ہے وہ گزر جایا کرتی تھی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور وہ اپنے کرم و فضل سے رات میں تھوڑی عبادت کرنے پر بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات قیام کرنے کا ثواب پایا، اور جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، جس کسی نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے، یعنی وہ بندہ ایسا ہے جیسے وہ رات میں عبادت کرنے والے لوگوں کے اندر جو ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی رات کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔